أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 12 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں اپنے اسلام اور دین کے لیول کو پرفیکشن کے لیول پر کیسے لے کر جانا ہے وہ بتایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا بتایا ہے؟ حسن اسلام، حسن اسلام یعنی پرفیکشن کے لیول پر اسلام کو لے جانے والی بات جو ہے اس میں کہی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی ڈیٹیلز ہم حدیث نمبر 9 میں لے چکے ہیں۔ اگر کسی کو یعنی ہم میں سے کسی کو بھی یہ چیک کرنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسلام کو پورا اتار لیے ہیں یا نہیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی جی رہے ہیں یا نہیں، تو یہ حدیث کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ یہاں من حسن اسلامی، ٹھیک ہے، حسن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسن اسلام کا مطلب ہے اسلام کو پرفیکٹ کرنا۔ اسلام کو پرفیکٹ کرنے کا طریقہ جو ہے بتایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو پرفیکٹ کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ اب اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جو ہے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی اپنا اسلام احسن کر لے یعنی پرفیکٹ کر لے تو ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیاں تک لکھی جاتی ہے، اور ہر بدی کے بدلے یعنی برائی کے بدلے ایک بدی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے اسلام کو ہم اپنے دین کو اس پرفیکشن کے لیول پر لے کر جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارے نیکیوں کے ملٹیپلائڈ ریوارڈز دیں گے۔ تو اگر یہ پرفیکشن پر پہنچنا ہے تو بونس اینڈ بونس اینڈ بونس اینڈ بونسز ہے۔ تو اچھا، یہاں پر اسلام میں اپنی جگہ ہر کوئی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے عمل کے حساب سے جو ہے اسلام بھی کیا ہوتا ہے، یا پھر دین پہ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ لیولز پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف اوبلیگیشنز جو ہے کے اوپر عمل کرتے ہیں، جیسے فرائض پورے کر دیے، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج اور عمرہ صدقہ وغیرہ کر دیے۔ اور گناہوں سے بچنا کتنا امپورٹنٹ ہے وہ بھی جو ہے ہم کچھ احادیث میں لے چکے ہیں کہ گناہوں سے بچنا از ویری امپورٹنٹ۔ نیکیاں تو ہم ادھر کرتے جاتے ہیں، لیکن اگر گناہوں سے نہیں بچے تو پھر ہمارے نیکیوں کا جو ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور کچھ سارے اوبلیگیشنز اور فرائض کے ساتھ احسان کے لیول پر جو ہے نیکی کرتے ہیں، اور احسان کیا چیز ہے وہ حدیث جبرائیل میں ہم لے چکے ہیں۔ لیکن اب ہو گیا ایک اوبلیگیشنز کو پوری کرنا، ایک لیول ہو گیا، دوسرا احسان کے درجے پر پورے کرنا ہے، اب تیسرا لیول ہوتا ہے اس کو پرفیکشن کے لیول پر لے جانا، اور یہ حسن اسلام ہوتا ہے۔ اور یہ ہم کو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تیسرے لیول پر اگر تم پہنچو گے، ٹھیک ہے، اوبلیگیشنز پورے کرنے سے، پھر احسان کے لیول سے، پھر وہاں سے یہ پرفیکشن کے لیول پر اگر تم پہنچو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ملٹیپلائڈ ریوارڈز ملیں گے، اور ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 نیکیاں ملیں گے۔ کیا آپ اور میں نہیں چاہیں گے کہ ہماری ایک عمل اور ایک جو ہے کام کے بدلے میں ہم کو 10 سے 700 نیکیاں ملے؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے یہ چیز؟ تو اب
اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر اجر ہم کو ملٹیپلائڈ چاہیے، ٹھیک ہے، 700 ٹائمز تک جو ہے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ترکہ مالا یعنی وہ کاموں کو ترک کر دو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے، جن چیزوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، جن چیزوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا ہونا ہے؟ بے غرض ہو جانا ہے، بے تعلق ہو جانا ہے، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جو چیز نہ دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ دے اور نہ آخرت میں اس کا ہم سے کچھ لینا دینا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ ہر قسم کی بیکار اور بے فائدہ چیزوں سے کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہ رکھیں۔ جیسے سورہ مومنون آیت نمبر 1-3 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن، فلاح یعنی سکسسفل ہو گئے وہ مومن کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو چیزوں سے اعراض برتتے ہیں۔ لغو یعنی بے فائدہ، جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، ویسے چیزوں سے دور رہتے ہیں، وہ لوگ سکسسفل ہو گئے۔ یعنی دنیا اور آخرت کی سکسس، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو ہر وہ چیز کو چھوڑ دینا ہے، ہر وہ چیز سے دور ہو جانا ہے جس سے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، اور جس سے ہمارا یعنی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ سوچئے، بیکار بے فائدہ کتنی ہماری آس پاس میں ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم انٹرسٹ لیتے ہیں اور انوالوڈ ہوتے ہیں، جس سے ہمیں دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنی ڈسکشنز، کتنی کنورزیشنز، کتنی میٹنگز، کتنے گیمز، اور آج کل آپ دیکھیے ویڈیو گیمز یا ویڈیوز یا ٹک ٹاک، سوشل میڈیا پر لوگوں کی زندگی میں تاک جھانک کرنا، ولاگز جو ہے بنانا، اور بیکار کے جو ہے ولاگز کو آپ فالو کرنا کہ کون کیا کھائے، کون کیا جو ہے خریدے، کون کہاں جا کر آئے، اب کچھ بھی جو ہے گھر میں پکائے اور ڈالے وہاں پر، پاگلوں کی طرح ان کو فالو کرنا۔ کیا شاپنگ کیے، شاپنگ کے پیکٹس کھول کر بتا رہے، کون سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھائے وہ بتا رہے، کس کے ہسبینڈ کیا لائے، کیسے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیے، کیسے جو ہے گھر میں دوسری، آج کل جو ہے ہر کسی کی زندگی میں تاک جھانک، اور لوگ بھی جو ہے اپنے ویڈیوز بناتے ہیں اور ڈالتے ہیں، اور دیوانوں کے جیسے دوسرے لوگ جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں۔ آپ سوچئے، گیمز فونز پر کیا کیا نہیں گیمز، کیسے کیسے دیوانے گیمز، کہاں سے وقت مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ ہم بیکار کے یہ چیزوں میں بغیر شعور کے ایسے چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں جس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، اور اس چیز کا کئی وقت ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ کی ناراضگی والی کوئی بات کہہ جاتا ہے اور اسے اس کی سنگینی یعنی سیریسنس کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ غیر ضروری چیزوں میں انوالو ہونے سے، غیر ضروری ڈسکشنز میں انوالو ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایک ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ تا قیامت ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، اکثر جو ہے سوشل میڈیا پر میں ڈسکشنز اگر کبھی کوئی نظر سے گزر گئی، یوزلی تو میں دیکھتی نہیں ہوں، اگر کوئی ٹیگ کر دیے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی اسلامک جو ہے رولنگ ہے، کوئی اگر ٹیگ کر دیے کہ اس کا جواب دے دو، تبھی جو ہے اس پر میں دیکھتی ہوں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے یہ کمنٹ کرتے ہیں ایسی باتیں، یعنی کوئی آتا ہے اور آ کر کوئی مشورہ پوچھتا ہے یا اپنی پرابلم سامنے رکھتا ہے، تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ اس سے اچھی بات کرے، اس کو جو ہے قرآن اور احادیث کے روشنی میں اس کا جو ہے سلیوشن بتائے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بری باتیں کرتے ہیں، نیگیٹو کمنٹ ڈال، پتہ نہیں کیا ایک نیگیٹو کمنٹ سے، ایک بری بات سے اللہ تعالیٰ جو ہے تا قیامت تک جو ہے ناراض ہو جائیں گے۔
یعنی ہم بیکار کی ڈسکشنز میں بیکار کی بات. اچھا اور کوئی آتا ہے, کوئی اپنی پرابلم بتاتا ہے, فوری کہہ دیتا ہے مجھے تو پرابلم نہیں ہے, میرا تو ہسبینڈ اچھا ہے, میرے تو بچے اچھے ہیں, میرے گھر میں تو. یا آپ کنسول کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کی جو ہے پرابلم سالو کرنا ہے, وہ پہلے سے سامنے والا جو ہے وہ ہے, تو آپ کو اگر لینا دینا نہیں ہے, آپ اس کو سالو نہیں کر سکتے, تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو پوک یور نوز ان اٹ. آپ جو ہے جا کر اپنی ناک ڈال کر کیوں, اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے اس کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں, تو پھر آپ جائیے. اگر پرابلم سالو نہیں کر سکتے, اس کو اس کے دل کو اور تکلیف پہنچانا ہے. یعنی یہاں پر کیا بتایا گیا, آپ کوئی ایک اچھی, آپ یا میں سب کے لیے ہے یہ بات, اگر ہم کسی کو ہیلپ کر سکتے ہیں, اگر ہم کسی کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں, اگر ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں, دین وی شوڈ گیٹ انوالوڈ ان اٹ. اگر ہم اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, تو پھر ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہم سے کوئی ایسی بات ہو جائے وہ ڈسکشن میں یا وہ بات میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے تا قیامت ناراض ہو جائے. کیونکہ اس حدیث سے جو ہے کلیئرلی پتہ چلتا ہے. اور بعض وقت جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں, بیکار کے بے فائدہ کنورزیشنز میں جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں, اور غلط جو ہے اس کو نصیحت دے دیتے ہیں, کبھی ساس کو لے کر, کبھی شوہر کو لے کر, کبھی اولاد کو لے کر, اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. کبھی جو ہے میوزک, کبھی موویز, کبھی گیمز, ایسی چیزوں کی طرف بلا دیتا ہے انسان, کبھی جو ہے چھچورے جوکس اینڈ واٹ ناٹ, کیا نہیں ڈسکس ہوتا ہے. اور اگر زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ قیامت تک ناراض ہو جائے, تو سوچ کے دیکھیے کہ یہ کتنی سیریس بات ہے. ترمذی کی ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حیا اور کم بات کرنا ایمان کے 2 شعبے ہیں, فحش اور زیادہ بات کرنا منافقت کے 2 شعبے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کہا کہ حیا اور کم بات کرنا یہ جو ہے ایمان کے 2 برانچز ہیں, اور فحش اور زیادہ بات کرنا منافقت کی نشانی ہے. تو پھر ہمیں زیادہ نہیں بات کرنا چاہیے, اور جو ضرورت ہے وہی بات میں جو ہے انوالو ہونا چاہیے. بات چیت تو چھوڑیے, آج کل جو ہے اسلامک لیکچرز بھی اگر آپ سنیں گے, ادھر ادھر کی بیکار سٹوریز, بیکار کی کہانیاں, من گڑت چیزیں, اور پیپل لائک سچ تھنگس اینڈ لائک سچ اسپیکرز. اسلامک اسٹف میں بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہم کو, خود سے کہانیاں چاہیے ہم کو, یعنی صرف قرآن اور احادیث کا جو ہے شارٹ چیز نہیں چاہیے, انٹرٹینمنٹ, بیکار کے کہانیاں, بیکار کی باتیں, یہ چاہیے. انسان کی پوری زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, ایک ایک سیکنڈ ہمارا امپورٹنٹ ہے, اور ایک ایک سیکنڈ کو ہمیں وائزلی سپینڈ کرنا ہے. اتنے ویلیبل مومنٹس ہیں جو واپس نہیں آئیں گے. قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ ان کو ہم نے انسٹاگرام, فیس بک کے بیکار پوسٹ, بیکار ولاگز کی کیا شاپنگ کر رہے ہیں, پیکٹس کھول رہے ہیں, یا بارش ہو رہی ہے, یا پہ دھوپ نکلی ہے, یا پہ بچے ابھی اٹھے ہیں, یہ چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ بھی دوسروں کی زندگی کی تانک جھانک میں. اچھا, بنانے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور فالو کرنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بیکار کے ٹک ٹاک ویڈیوز, جوکس, ان کے پیچھے ہم جو ہے اپنے ویلیبل مومنٹس جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں. اس ٹائم کی ویلیو کو ہمیں سمجھنا ہے, اور یہ بیکار کے چیزوں سے دور رہنے والوں کو ملٹیپلائڈ اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے وقت کی قدر کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کی قدر کی, یا پھر اس کے عمل کی قدر کی. جو وقت کی امپورٹنس سمجھتا ہے, وقت کی قدر کرتا ہے, اور بیکار کے چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی قدر کرتے ہیں, اور اس کو 10 سے لے کر 700 تک جو ہے اس کا اجر کو ملٹیپلائی کر کے دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے وقت کی جو ہے اگر ہم قدر کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے عمل کی قدر کریں گے. کوئی بھی چیز اگر ہمارے سامنے آئے, دنیا, ہمیں پہلی چیز کیا سوچنا ہے, دنیا یا آخرت میں ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر گروپ آف پیپل جو ہے کوئی ڈسکشن چل رہی ہے, مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے کوئی فائدہ ہے, اگر میں جو ہے کوئی غلط چیز چل رہی ہے میں روک سکتی ہوں, میں کوئی اچھی نصیحت دے سکتی ہوں, میں کچھ ہیلپ کر سکتی ہوں, دین گو اینڈ گیٹ انوالوڈ ان اٹ. نہیں تو پھر اس کا مطلب جو ہے ہمیں اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے, ہمیں جو ہے اس سے جو ہے دور ہو جانا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساروں سے جو ہے کانٹیکٹس ختم کر لے یا قطع تعلق ہو جائے. ہر ایک کے حقوق ادا کرنا بھی جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے, لیکن غیر ضروری چیزوں کو
ہم اپنے کانٹیکٹس میں، اپنے دوستوں میں نہ ڈسکس کرنا ہے نہ اس میں انوالو ہونا ہے. ہم کئی دفعہ یہ نہیں ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی چیز بھی ہمارے اعمال نامے میں ایڈ ہو رہی ہے. اینڈ دیز ڈیز چیٹنگ، سینڈنگ میسیجز، پوسٹنگز، یہ ساری چیزیں ان چیزوں میں انوالوڈ ہے. کتنا ٹائم ہم ویسٹ کرتے ہیں سٹوریز پڑھنے میں، گاسپنگ میں، دوسرے سیلیبریٹیز کے لائیوز کے بارے میں جاننے میں. اب آپ دیکھیے، ہم یہ احادیث کورس میں صحابہ کرام کے زندگیوں کے بارے میں بہت ہی تھوڑا لے رہے ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سیلیبریٹیز کے بارے میں معلوم ہوگا، لیکن ان صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں بہت تھوڑا سا بھی جو ہے نہیں معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مجھے، آپ کو، سب کو. تو ہمارا وقت جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت آپ کو اور مجھے، ہم سب کو دے، آمین. سمری کیا ہے؟ بیکار چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا اسلام کو پرفیکشن کے لیول پر لے جانا ہے. تو اب آپ دیکھیے تمام احادیث پہلے جو ہے اسلام کے بارے میں بتائے، پہلے انٹینشنز کے بارے میں آئی حدیث، اس کے بعد اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور اس کے بعد جیسے جیسے احادیث ہم آگے جاتے جا رہے، ایمان اور اسلام کو پرفیکٹ کیسا کرنا ہے وہ ہے. کیونکہ نیم سے اگر مسلمان ہیں، نماز پڑھ لیے اور جو ہے روزے رہ گئے یا 5 پلرز پورے کر دیے، تو اٹس ناٹ انف. ہم کو پرفیکشن کے لیول پر اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو لے جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت ہم کو عطا کرے. تو ایسا ہمیں خود بھی کرنا ہے، اور اگر ہم اسلام کو پرفیکشن کے لیول پر لے جائیں گے، اور جو چیز سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہے، جس سے ہم کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس سے اگر ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، تو ہم اپنے آپ کو صرف نہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں بلکہ سوسائٹی کو بھی محفوظ رکھیں گے. کیونکہ ہمارے انٹرفیئرنس سے دوسروں کی لائفز پر جو ہے بہت افیکٹ ہوگا. بیکار کی انٹریکشنز ہوگی، اتنی ہی لڑائیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہوگی. اب آپ دیکھیں، ایک تو ہم جب بیکار کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو سامنے والے سے بھی ہماری جو ہے لڑائیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے. اور جب ہم بیکار چیزیں اپنی لائف، دیکھیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ ایسے کیے، ہسبینڈ پکائے گھر. بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں میں کہ ہسبینڈ میرے آج کھانا بنائے، وہ ہسبینڈ کی فوٹو ڈال رہے ہیں. سم سسٹرز آر آلریڈی، کیونکہ میرے پاس میرٹل کاؤنسلنگ کے بہت سارے لوگ آتے ہیں، جب مجھے اتنا غصہ آتا ہے جب یہ لوگ اس طرح کی پوسٹ ڈالتے ہیں. کیونکہ نمبر 1 بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی شادی ہی نہیں ہوئی، ایک ہسبینڈ کے لیے ترس رہے ہیں، اور یعنی دے آر اسٹرگلنگ ود دیئر لائفز آلریڈی. اور اوپر سے آپ جو ہے بہت سارے لوگ میرٹل پرابلمس سے جو ہے جوجھ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کا جو ہے صحیح رویہ نہیں ہوتا یا کچھ ہوتا، تو آپ جو ہے میرا ہسبینڈ یہ، میرا ہسبینڈ وہ، میرا ہسبینڈ پکا رہا ہے، میرا ہسبینڈ گھما رہا ہے. Why do you want to discuss your lives with others and اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے آپ ہزاروں جو ہے لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی بیکار چیزوں سے you are hurting others. اور پھر آلریڈی گھر میں کسی کے پریشانی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے دوسروں کی لائف کو بھی جو ہے آپ پریشان کر رہے ہیں، اور آپ خود کی لائف بھی جو ہے آپ حسد، نظر، یہ ساری چیزوں کو جو ہے ایکسپوز کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پر ویلیوبل ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں اسپینڈ کرنا ہے. ناٹ نیسسریلی جو ہے اس کو ویلیوبل ٹائم کو جو ہے آپ اللہ کی رضامندی، یعنی صرف سجدے ہی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی پسند کے کام بھی جو ہے کر سکتے ہیں. جیسے سوسائٹی کو کچھ فائدہ پہنچانا، لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچانا. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ کہ آپ کے پاس کوئی نالج ہے، اس کو آپ شیئر کر رہے ہیں. اسلامک بکس ہے، ویڈیوز ہے، اس کو پڑھنے میں جو ہے وقت گزار رہے ہیں. یو کین اسپیک ٹو پیپل ہو آر ڈپریسڈ. پازیٹیو ورڈ سے جو ہے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، گڈ ایڈوائزز دے سکتے ہیں. کچھ اچھی چیزیں، اسکلز فائدہ مند ہے تو وہ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. یا کچھ نہیں تو آپ اوتھینٹک لیکچرز، اوتھینٹک مٹیریل کو شیئر کر سکتے ہیں. جیسے اس لیکچر کو ہی آپ شیئر کر دیں. پھر خود کو امپروو کرنا ہے، اس میں ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. نوبڈی از پرفیکٹ. آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں. تو اب ہمارا جو ٹائم ہے اور اپنی زندگی جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے. جو چیز سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے دور رہنا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کر لیا، یعنی یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے ہیں کیا تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟
کہ تم جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کرے بیکار کی گوسپنگ میں، لوگوں کی زندگی کو جھانکنے میں، ولاگز بنانے میں اور اس کو فالو کرنے میں، ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا کر ڈالنے میں، فیس بک پر سٹوریز پڑھنے میں کہ ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا، ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیا کھانا پکائے، یا اینی ادر تھنگ کہ اس کی ساس کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس کی شوہر کے ساتھ اس نے کیا کیا. یہ بیکار کی چیزیں جو ہماری نہ دنیا میں کوئی فائدہ دے سکتی ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ دے سکتی ہے. اللہ تعالی ہم کو ان سے دور کر دے، ان سے ہم کو جو ہے بے غرض کر دے. آمین.